بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ برادران اسلام، ہمارا درس سورہ آل عمران 24 آیتیں ہو گئی اور سورہ آل عمران کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ گزشتہ درس میں اہل کتاب کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب کا حصہ، کتاب کا علم اللہ نے عطا کیا، پھر بھی اللہ کی کتاب کے فیصلے کی طرف نہیں آتے، اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44، 45، 47 میں پڑھیں گے جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی ہرگز سوائے گنتی کی چند دن، اور ان کو ان کے دین میں دھوکہ دیا اس نے جو یہ بہتان لگاتے ہیں۔ فَكَيْفَ آج کا درس ہے اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ، کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن میں جس کے آنے میں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر نفس کو پورا دیا جائے گا ماں کا سبت جو اس نے کیا، اچھا کیا برا کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لا یظلمون۔ ظلم کس طرح نہیں کیا جائے گا کہ اس طرح کی کسی کی نیکی کا بدلہ کم یا گناہ کا بدلہ زیادہ نہ دیا جائے گا۔ ہاں، نیکیاں بڑھا دی جائیں گی، وہ قرآن میں خود اللہ فرماتے ایک کے بدلے 10 اور ایک کے بدلے 700 اور بغیر حساب۔ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن ظلم نہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہاں، وہ الگ بات ہے، کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے معاف، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ بڑے بڑے گناہ سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں ہے کہ اللہ کے بندے قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، جس نے یہ کیا اپنے گناہوں سے ملے گا۔ لیکن پھر 70 نمبر آیت میں بتا کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، یہ شرک بھی معاف اور یہ قتل بھی معاف اور یہ بدکاری بھی معاف، کیونکہ وہ دولت ایمان سے اللہ نے اس کو نوازا۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اور سورہ نساء میں پڑھیں گے آیت نمبر 48 اور 116 کہ اللہ کافر کو معاف نہیں کرتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ یوں کہیے، دعا یوں کریں، اے سلطنت کے مالک، اے ملک کے مالک،
تو عطا کرتا ہے، الملک کا سلطنت بادشاہت عطا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل، یہود، منافقین وغیرہ، یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، علامہ فخر الدین محمد ضیاء الدین عمر رازی متوفہ 606، وہ اس روایت کو کہ نبی اکرم نے جب مکہ المکرمہ کو فتح کیا اور آپ نے اپنی امت سے روم اور فارس کے سلطنتوں کا وعدہ کیا، تو یہ اس آیت کی شان نزول میں لکھتے ہیں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان لوگوں نے بہرام شور مچا دیا، یہودی تھے اور منافقین اور یہ ادھر ادھر کے، کہ روم اور فارس کے ملک اور وہ کہاں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، یہ کہاں اور وہاں کہاں، یہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب غزوہ احزاب میں پیارے آقا دو جان نے خندق کے نشان لگائے اور ہر 10 آدمیوں صحابہ کی جماعت کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا، تو خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان آ گئی جو کسی کے کودال سے اور پہاڑے سے وہ نہ ٹوٹی، بڑی مضبوط چٹان تھی۔ تب صحابہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا دو جہان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے آ کر آپ کو بتایا، تو پیارے آقا دو جہان نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ کودال لے کر اس چٹان پر ایک ضرب لگائی، ایک وار کیا، آپ کے ضرب سے چنگاریاں اڑی، پتھر پر جب مارتے تو آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ اندھیری رات بجلی کی طرح روشن ہو گئی، چٹان کو جیسے مارا روشنی پھیلی۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، کس نے؟ پیارے آقا دو جہان نے، اور پیارے صحابہ نے، مسلمانوں نے بھی بآواز بلند اللہ اکبر۔ پیارے آقا دو جہان نے فرمایا، اس روشنی میں مجھے حیرہ کے محلات نظر آئے۔ پھر آپ نے دوسری طرف لگائی تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے روم کے محلات نظر آئے۔ پھر تیسری طرف لگائی، فرمایا مجھے اس روشنی میں صنعاء کے محلات نظر آئے۔ کتنا دور ہے صنعاء؟ یمن کا دارالخلاف ہے۔ اور مجھے جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کا پیغام سنایا کہ یہاں جہاں تک یہ روشنی وہ پھیلی، یہاں تک آپ کی امت پھیلے گی اور یہاں تک ان کی سلطنتیں قائم ہوگی۔ تمہیں خوشخبری ہو، یہ غالب آئے گی۔ تو یہ منافقین سن کر تعجب کرنے لگے کہ تم یہ جھوٹے وعدے کرتے اللہ کی پناہ، اور تمہیں خبر دیتا ہے کہ یثرب سے ہیرا اور مدائن کسرا کے محلات میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ تم انہیں فتح کرو گے تمہارے قبضہ میں، حالانکہ تم خوف کے مارے خندقیں کھود رہے ہو، میدان میں لڑ نہیں سکتے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ اتنی طاقت نہیں ہے کہ خندقوں سے باہر نکل کے میدان میں لڑو، دشمن کا مقابلہ کرو۔ تب رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے سلطنت عطا فرمائے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور ایسے بھی تو ہوا، فارس اور روم سب زیرے فرمان صحابہ کے آ گئے، کہاں سے کہاں تک، جہاں تک۔ ارے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، حضور تو وہی فرماتے جو وہی خدا ہوتی۔ خود حدیث میں کہ جبریل آئے
کہ یہاں تک آپ کی سلطنت آپ کے صحابہ پھیلیں گے. کیوں نہ پھیلتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو پورے کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا, تو پیغام تو پھیلے گا. غلام پھیل گئے دنیا میں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, اور جس سے چاہے اسے سلطنت چھین لے, ان سے سلطنت لے لے. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, جس کو چاہے عزت عطا کرے, بادشاہ دے کر عزت عطا کرے, جس کو چاہے اس سے سلطنت لے کر ذلت سے دوچار کر دے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. بنی اسرائیل بھی تو بہت تھوڑے, بہت کمزور تھے, اور فرعون نے اس کو دبوچ کے رکھا تھا, ان کے بچوں کو ذبح کیا, لیکن پھر وہاں سے نکلے تو پوری دنیا پر بادشاہت قائم کی. رب فرماتا ہے کہ ایسے بادشاہت پوری دنیا میں ایسے طاقتور کوئی نہیں تھا. انی فضلتکم علی العالمین, کتنے بادشاہ, کتنے اولیاء, کتنے انبیاء. بیادک الخیر, یا اللہ تیری ید بلا کیف میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ سب کے مالک ہیں, لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف سے کی جائے. انک علی کل شیء قدیر, یا اللہ بے شک تو ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے. جو ارادہ فرماتا ہے کن فیکون. منافقین کو یہ ناگوار گزرا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس لیے مذبذب تھے کہ یہ تو کسی وقت بھی لوگ ان کو ختم کر لیں گے, اچک لیں گے, اور یہ پتہ نہیں تھا جس کی حفاظت اللہ کرتے ان کو کون ختم کر سکتا ہے. افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے, پوری دنیا کے ملک جمع ہوئے, کیا کیا, ختم کر لیا. ارے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حضور کی امت کو, کوئی شرط یہ ہے, اللہ فرماتا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ مدد کرے. یہ نہیں فرمایا تمہاری فوجیں بڑی ہو, تمہارے افراد بڑے ہوں. جنگ بدر میں کیا فوج بڑی تھی, ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن ایسے شکست کھائی کہ دنیا حیران ہے. اور یہ تا قیامت ایسے ہی رہے گا کہ جو رسول اللہ کے سچے غلام ہیں, اللہ کے صحیح بندگی کرتے ہیں, انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, قرآن پڑھو ذرا دیکھو. انسان ذلت کا شکار تب ہوتا ہے جب وہ دو کشتیوں پر پاؤں رکھتا ہے, جیسے کہ کبھی دنیا کی طرف جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی نماز پڑھ رہا ہے, کبھی نہیں پڑھ رہا, کبھی بدکاری کر رہا ہے, تو کبھی شراب پی رہا ہے, تو ڈگمگا رہا ہے, تو پھر تو ذلت اس کا مقدر بن گیا. یہ آیت ہم 5 جگہ پڑھیں گے, عزت اور ذلت کی بات. یہ ہر جگہ منافقین کا طرز بیان, طرز زندگی یہ تھا کہ یہ دنیا داروں کی طرف جھکتے تھے. یہاں ابھی دیکھیں ایک حوالہ تمہیں دیتا ہوں کہ سورہ نساء کے بعد جو 4 نمبر سورت ہے, اس کی آیت نمبر 139 نکالو, 139. باقی اس کے بعد سورت نمبر 10 سورہ یونس میں آیت نمبر 65, اور سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 میں, اور سورہ منافقین سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8 میں ذلت اور عزت کی بات ہوگی. یہاں ایک حوالہ صرف تمہیں دے دیتا ہوں, سورہ نساء آیت نمبر 139. یہاں دیکھ کے رب کریم نے کیا فرمایا. یہاں بھی دیکھ آگے پیچھے ان کے مضمون کو دیکھیں, پورا منافقین کا واقعہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. یہ دیکھیں, ان الذین, میں تھوڑا سا شروع سے پڑھتا ہوں, وہ لوگ ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. یہ منافقین کا طریقہ تھا, کبھی ایمان لائے تو کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے. اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہیں انہیں سیدہ رازے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما, منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. بے شک وہ لوگ, ان الذین یتخذون الکافرین اولیاء, اس پر کل گفتگو کروں گا میں. جو مسلمان کافروں کو دوست بناتے انہیں حکم ہے کہ نہ بنائیں. ایبتغون, کیوں تم بناتے ہو غیروں کو, کیوں دوست اس لیے بناتے ہو. ایبتغون عندهم العزت, کہ وہ ہمیں عزت دیں گے.
ارے انسان تمہیں غلط فہمی ہے، انسان کے اختیار میں نہ کسی کو ذلت دینا ہے اور نہ عزت۔ رب فرماتا ہے، کیا فرماتی ہے؟ یاد رکھیں، ان ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ یونس میں بھی پڑھیں گے، اور تیسری جگہ سورہ فاتر، اور 5ویں جگہ وہاں پڑھیں گے۔ یہ دوسری ہے، تیسری سورہ یونس، چوتھی سورہ فاتر، اور 5ویں سورہ منافقون 28 پارہ۔ اس لیے منافقین نے مکے والوں کے پاس گئے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، مدینے کے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا، سمجھ رہے تھے یہ تو ویسے بھی ختم ہو جائیں گے اور ہمیں عزت ملے گی۔ رب نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اگر افرادی قوت سے اور لوگوں کو جمع ہونے کی وجہ سے عزت ملتی تو ان لوگوں کی عزت ملتی، لیکن جنگ خندق میں کیا رسوائی ہوئی، کیسے ذلیل ہوئے، کیسے اپنا ساز و سامان چھوڑ کے اور بھاگے۔ بڑی بڑی جنگوں میں مسلمان شکست تب کھاتا ہے جب یہ رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار نہیں بنتا، یہ دنیا پرست مادہ پرست اس کی نیت خراب ہوتی ہے، پھر ذلت اور شکست اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہم مسلمان آج خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ رکھا۔ اللہ کا کلام علماء کرام فری پڑھاتے ہیں، ہمیں عقائد بتاتے ہیں عقائد کیسے رکھنے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ میں کہتا یونیورسٹیوں میں پڑھو، کالجوں میں پڑھو، ارے ہوا میں جہاز اڑاؤ، ارے چاند پر چڑھ جاؤ، لیکن اللہ کے کلام کو تھامے رکھو، سینے سے لگاؤ، کیونکہ سیدھا راستہ اس سے ملے گا، دنیا میں عروج ملے گی تمہیں۔ تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کتنے قومیں صحابہ کرام کہاں سے نکلے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، کمپیوٹر نہ تھے، فوج نہ تھی، وہ کیا کون سی وہ تھی جس پہ ترقی کر گئے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کے کلام پر عمل کرنا۔ ارے وہ موت کو گلے لگاتے تھے، موت سے گھبراتے نہیں تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہاری ذلت کا وقت وہ ہوگا جب تم محمد دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے ڈرو گے۔ ہاں، حب دنیا و کراہیت۔ تو دیکھیے یہاں پہ رب کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے بھی دیکھیں منافقین کا وہاں چل رہا نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ تعلق نہیں بناؤ، انکم اذا مثلہم، منافقین نے ان سے تعلق بنائے، کہتے تم بھی اس کے جیسے ہو جائے۔ قرآن سنا رہا ہوں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا الذین یتربصون بکم الدار، کہتے گردش زمانے سے ختم ہو جائے گے اور ہم پھر کامیاب ہو جائے۔ ایسے نہیں ہے، فإن كان لكم فضل من الله قالوا ألم نكن معكم، پھر یہ کہتے ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم، ہر تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے بچانے والے تھے۔ پھر منافقینوں کو یہ کہتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ آگے بھی ان المنافقین یخادعون اللہ، پورا منافقین کا عزت و ذلت کی جہاں بھی بات آئے گی، یہ منافقین غیروں سے عزت کے طلبگار تھے۔ حکمران ہو، ارے مسلمانوں سے وفادار بنو، ان غریب و عوام کی خدمت کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ تم فرانس کی طرفداری کرتے ہو، تم دوسروں کے ان کا ایک جو ہے نا وہ اس کو نہیں نکال پاتے، تم نہیں سفیر نہیں نکالیں گے کاروا۔ ارے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنتے کہ دیکھے وہ کتنے مسلمان صحابہ کرام کے پاس کتنی دولت ہے، پوری دنیا ان کے پاؤں میں آئی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا تم میرے بن جاؤ، سب کچھ تمہارے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا ہمارے پاس آئے گی، نہیں آئے گی۔ ہاں، انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار، اللہ کی قدرتوں کی نشانی دیکھ۔ یا اللہ تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات کم جاتی ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کا حصہ رات میں، ہاں تولج النہار دن کو داخل کرتا ہے، فی اللیل رات میں، اور رات کو دن میں۔ سردیوں میں راتیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ دن کا کافی حصہ رات میں آ جاتا ہے، اور گرمیوں میں دن بڑھ جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔
اللہ کی قدرت ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندے کو مردے سے، کافر سے مسلمان، مسلمان سے کافر، عالم سے جاہل، جاہل سے عالم۔ تمام دانا سوکھا ہوا پڑا ہوتا ہے اسے سبزہ، پودا انڈا کہہ دے کہ اسے زندہ بچہ، مرغی دے کہ اسے بچہ، وہ اسے انڈا مردہ، یہ تمام مناظر۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، میتا من الحی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن کنعان دیکھے میت ہے۔ قرآن میں جہاں ہے اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مراد کون ہوتے؟ کافری تو ہوتے ہیں۔ بعض نادان اپنے آپ کو ایک دن ایک بڑا پتہ نہیں تمہیں شعور نہیں ہے، مولوی شرم کر کہ تو تفسیریں پڑھتا عوام کو کتنے دھوکے میں کہتے نہیں، قرآن میں یہ ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اللہ کے بندے ذرا وہ سم و مکمن بھی پڑھا کرنا۔ پھر قرآن تو یہ بھی بتاتا ہے کہ کافر نہ سنتے نہ دیکھتے، وہ اب تیرے سامنے تم سے بات بھی کریں گے تو تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم قرآن پاک کا غلط تفسیر بتا رہے ہو؟ کیا کرو گے؟ کسی نابینا کو کہہ دو قرآن میں لکھا ہے من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو ادھر بھی نابینا ہوگا قیامت میں بھی نابینا ہوگا۔ تو اتنا تمہیں حیا نہیں آتی کہ لوگوں کو غلط تفسیریں بتا رہا ہے؟ 1400 سال مفسرین کے گزرے یار، تمہیں اتنی لگی ہوئی کہ بس پیسہ کمانا ہے۔ خدا کا غضب اور مولیوں پر جو حق چھپائے اور حق نہ بیان کرے عوام کے سامنے۔ عوام غریبوں کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو بولے بڑے امامہ پہنا ہوا گیرے داڑھی اور رات دن بول رہا ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ پھر قواریت کرے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہے۔ میں تو آجا میرے سامنے میدان میں ذرا تمہیں تفسیریں بتا دوں کہ ذرا دیکھ لے۔ اور سب سے پہلے تو قرآن کی آیتیں تمہیں بتا رہی کہ محبوب تو ان کو سناتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ میں خود جب پڑھنے والا تھا میں نے بولا مولانا استاد محترم، یہ وجہ مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ بھی تو ہوتی ہے۔ اگر مردے سنتے تو پھر کافروں کو تشبیہ مردوں کی کیوں سے دی؟ تشبیہ تو ان سے زیادہ ان کے اندر یہ صفات ہو۔ تو بولا ہاں یہی تو بات ہے، اگر مردے نہ سنتے تو پھر کافروں کو ان کے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی، کیونکہ وہ سنتے نہیں، اس طرح کافر بھی سنتے، مردوں کو بھی فائدہ نہیں، ان کو بھی فائدہ نہیں ہے۔ بولا اسی تشبیہ ہے۔ لیکن وہ ذہن پہ جو سوال تھا جب اتر گیا تو پھر ایسے اترا کہ پھر کبھی سوال ہی نہیں پہ واقعی ہے تو یہ ایسی تو ہے کہ کافر مردہ ہے اگر جو زمین پہ چلنے والا ہو، مسلمان زمین کے اندر بھی چلا جا زندہ ہے، ہاں وہ زندہ ہے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور کافروں پر عذاب اور سزائیں ہوتی ہے۔ فنا نہیں ہوتا کہ کوئی گویا تو فنا، ہر ایک کو سزا جزائے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہے رزق عطا کرتا بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ حساب بمانے گمان بھی آتا ہے اور بمانے شمار بھی، یعنی جسے چاہے بغیر اس کے خیال و گمان کے عطا فرماتا ہے۔ رب فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کا آرام سے بچہ، اللہ فرماتا ہے سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 اور 3، میں ان کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جو ان کے گمان میں بھی نہ ہو، یا جسے تو چاہے اتنا دے کہ وہ گنتی بھی نہ کر سکے، بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ مرزقنا رزقا حلالا، بغیر حساب طیبہ۔ کریم اللہ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے، علماء کرام کو قرآن پاک کی تعلیمات کو کما حق اور ان کے دنیا تک تبلیغ۔ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، یہ اتفاق اتحاد کی کتاب ہے۔ اب بنی اسرائیل جب دنیا پرست ہو گئے نا تو فرقوں میں بٹنے لگے، تو اللہ تعالی ہم اس امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ جو راہ راست پر انہیں مزید برکتیں دے، اور جو ادھر ادھر فرقہ واریات پھیلاتے ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔